بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم سورہ یوسف کی مختصر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اس سورت کا جو اساسی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت اور انسانی دل کا اپنے خالق کے ساتھ واہلانہ تعلق بیان کرنا ہے۔ یہ سورت سکھاتی ہے کہ کس طرح دنیاوی مصائب، آزمائشیں اور اپنوں کی بے وفائی ایک بندہ مومن کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کا وہ محبوب بنا دیتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے۔ یوسف کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خفیہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور ان بندوں کو ان خفیہ رازوں کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ملے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان کچھ خوبصورت اسرار ہوتے ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ضروری ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب چھپانے کا حکم ملا۔ یوسف میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی کہ اے میرے بیٹے، جو خواب اللہ نے تمہیں دکھلایا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے بھائیوں تک نہ پہنچنے دینا۔ یہ انہوں نے ان کو وصیت کی تھی، چونکہ اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری دی تھی یوسف علیہ السلام کو کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں چنندہ اور مصطفیٰ لوگوں میں سے کرے گا۔ تو یہ خواب میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دکھایا، اور پھر ان کے والد نے انہیں یہ وصیت کی، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ اپنے بھائیوں سے یہ خواب ذکر مت کیجیے گا۔ اس سورت کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے امید اور حسن ظن کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ایک مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہی محبت کا خاصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہ ہوں، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ مومنین کو یہ خطاب ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایسے ہی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہائی میں مجھے پکارو۔ تنہائی میں اللہ سے مناجات کرنا، جب انسان اکیلا ہو تو وہ اپنے رب سے بہترین گفتگو اور اپنی حاجتیں پیش کرے۔ ہاں جی، اس سورت کی آیت نمبر 86 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کروں گا۔ گویا اس میں مومنین کو یہ خطاب ہے کہ اگر وہ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، تو وہ اپنی پریشانی اور مصیبت کا ذکر اللہ سے کریں، چونکہ یہ نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ اس صورت میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم اسباق کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، جیسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب گناہ کی دعوت دی گئی یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، اور جیل کے اندر قید کو گناہ پر انہوں نے ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے قید خانہ بہتر ہے، جیل بہتر ہے اس کام سے
کہ جس کی طرف مجھے یہ خاتون بلا رہی ہے، میں قید میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں اس برائی سے نجنا کرنے سے۔ آیت نمبر 39 میں اگر آپ غور کریں تو قید خانے میں بھی دعوت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مشکل ترین حالات بھی اگر آپ کے اوپر آئیں تو آپ نے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنا ہے۔ مشکلات ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ رب العزت نے مشکل کے اندر ہی پیدا کیا ہے، تو جس بھی آپ مشکل میں ہوں دعوت توحید کا کام بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعوت توحید مسلسل بیان کرتے رہنا چاہیے۔ 39 آیت سو یوسف کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید خانہ کے رفیقوں، اے میرے ساتھیوں جو قید میں ہوں، کیا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا صرف ایک اکیلا اللہ زبردست ہے؟ کیا بہتر ہے دونوں میں سے؟ زیادہ معبود یا صرف ایک اللہ؟ زیادہ معبود بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ؟ گویا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، ہم مصیبت میں ہوں، تب بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اس نقش قدم کے اوپر چل کے ہم اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ ایک اللہ کے اوپر تم ایمان لاؤ۔ ایسے ہی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کا بھی ایک نمونہ پیش کیا، یعنی طاقت کے باوجود یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یعنی اسے شیطان کی اکستاہٹ، شیطان نے جو انہیں ابھارا، شیطان نے جو انہیں ابھارا کہ آپ انجام تک ان کو پہنچائیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے، قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یغفر اللہ لکم، بلکہ یہ دعا بھی کر دی کہ اللہ بھی تمہیں بخشے گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ ایک داعی کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے انتہائی روشن اور انتہائی بہترین رہنما اصول موجود ہیں اس صورت کے اندر۔ ایسے ہی اگر آپ غور کریں تو اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پاکیزہ گفتگو کا انتخاب کرنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین الفاظ میں کلام کرنا ہی سب سے بہترین عمل ہے۔ عجز و انکساری انسان کے لہجے میں ہو، اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی طرف انسان کو منسوب کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت عطا کی ہے وہ بتلائیں کہ یہ نعمت مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ آیت نمبر 101 سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اسی کی طرف ارشاد فرمایا، اسی کی طرف اشارہ فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے مجھے سکھلایا۔ یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا، نمبر ایک کہ اللہ یہ جو بادشاہت میرے پاس آئی ہے یہ بادشاہت بھی تو نے مجھے دی ہے، اور یہ جو علم اور فقاہت خوابوں کی تعبیر بتلانے کی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہ صورت میں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اظہار اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیا کی حقیقت سے آگاہی بھی انسان کو ہونی چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دینا چاہیے۔ یہ صورت ہمیں بتلاتی ہے کہ دنیا کی زیب و زینت ہو، اللہ کی محبت۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ برائی کا حکم دیا عزیز مصر کی بیوی نے، تو دیکھیں اللہ کی محبت آڑے آ گئی۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے دنیا کی زیب و زینت کو قبول نہیں فرمایا۔ ایسے ہی اگر اس صورت کی آیت نمبر 111 میں غور کریں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں جس کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں انہیں انبیاء کے قصوں میں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہدایت اور رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لَقَدْ كَانَ فِي
قصصہم عبرۃ، ہم نے جو انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں ان کے اندر عبرت ہے، ان کے اندر سبق ہے، اس کے اندر نصیحتیں ہیں. کن کے لیے؟ لأولی الالباب، جو صاحب عقل ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے. ایسے ہی اس صورت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو انجام کار کا بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہدایت اور رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں. اور سب سے آخر میں اس صورت کا یہ ایک پیغام ہے، بہت خوبصورت پیغام ہے میرے بھائیوں. آیت نمبر 101، اللہ اکبر کبیرہ. داعی حق کی آخری تمنا بھی یہی ہونی چاہیے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. تو کیا دعا سکھلائی؟ توفانی مسلمہ، اللہ مجھے مارنا، فوت کرنا تو اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تو مجھے شامل کر دینا. یہ مختصر تفسیر تھی سورہ یوسف کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ یوسف کے اندر بیان کیے گئے جتنے بھی نکات ہیں ہمارے لیے مشعل راہ بنائیں، ان کے اوپر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.